بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ آج ایک نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا پاکستان میں۔ ویسے تو پاکستان میں ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن پہلے جو ریکارڈ ٹوٹتے تھے ان سے کوئی فائدہ ہوتا تھا، وہ ہم کو اچھا لگتا تھا، لیکن اب جو ریکارڈ ٹوٹتے ہیں اس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تو مجھے بھی نقصان ہوا کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن 18 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک دور تھا کہ 18 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ پھر 100-150 تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی ہوگی، 100 پہ کتنی دیر پہ، 50-60 پہ تو رہا ہی رہا۔ لیکن اب ایسے سٹاک ایکسچینج کہوں، ڈالر ہوگا گیپ ہونا کہوں یا کیا کہوں، اس پہ تو بات کرتے ہیں کیا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کیا، یہ چکر ہے کیا، میں 2 منٹ چھوڑ دوں گا ان بڑے بڑے جو ماہر اکنامکس ہیں، معاشیت ہے۔ لیکن مفتی اسماعیل نے ایک جو بات کہی وہ حق اور سچ کے کافی قریب ہے، تلخ حقیقت ہے۔ معذرت، مجھے تھوڑی سی گلے میں پرابلم تو محسوس ہو ہی رہی ہے، لیکن خیر ہے، اس کا کسی سے گلے کا کس سے کیا گلا کرنا۔ لیکن یہ جو مہنگائی آپ کے ہمارے گلے پڑ گئی ہے، اب اس کے مد مقابل کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو مفتی اسماعیل نے کہا 3 دفعہ پچھلے 1.5 سال میں IMF سے ہم نے زیادتی کی ہے، ان کے پروگرام سے ہم منحرف ہوئے ہیں، ہم نے IMF کی ڈیل توڑی ہے۔ 2 دفعہ عمران خان نے توڑی ہے، 1 دفعہ اسحاق ڈار نے، یعنی اس کی حکومت، جس حکومت کے وزیر خزانہ مفتی اسماعیل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اس ایک چیز پر اگر دیکھا جائے تو پھر وہ تو جو قصوروار ہیں ان کے قصور تو معاف نہیں کیے جا سکتے، لیکن 2 دفعہ اگر پچھلی PTI کی حکومت میں IMF کی ڈیل توڑی گئی تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئے تھے، یہ بات تو یہ کر رہے تھے، یہ بات تو یہ جانتے تھے، پھر اسحاق ڈار کو کیا ضرورت تھی، پھر انہوں نے کیوں توڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ حالات تو بہت خراب ہیں۔ دیکھیں نا، انہوں نے ڈیل توڑی، انہوں نے وزارت توڑی، مفتی اسماعیل کی، اس کو لائے۔ خیر، ہم تو ان لوگوں میں، ہمیں تو اکنامکس کا سچی بات ہے پتہ نہیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ چلے مفتی اسماعیل ہے، اس کی جگہ شاید اسحاق ڈار آئے، کچھ صاحب بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا اپنا بھی مسئلہ تھا باقی چیزوں کے علاوہ، لیکن اس کے سوال تھے کہ وہ 6 مہینے کے اوپر نہیں رہ سکتے تھے، کوئی اور طریقہ لگانا تھا، یا وہ ممبر پارلیمنٹ یا سینیٹر بننا تھا مفتی اسماعیل نے۔ لیکن ظاہر بات ہے، پلاننگ تھی، پلان تھا، حکومت ہی اسحاق ڈار کی ہے، سمدھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے، تو انہوں نے آنا تھا۔ لیکن پاکستان میں معیشت تباہ، ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، ہر قیمت کی چیز ڈبل ہو چکی ہے، اور ڈبل سے ڈبل تر چیزیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ملک کے جو حالات ہیں، اچھا آپ مجھے بتائیں، پھر بات ابھی پوری نہیں ہوتی تو نئی کوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ کسان پیکج، بجلی پر سبسڈی، پتہ نہیں وہ جو ریلیف ہے ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور کل سے، پرسوں سے، یہ بات تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب کیا کروں، کہ کہتے ہیں جی 1998 کے بعد جو ہماری اٹامک پاور ہے یا نیوکلیئر ہے، ایٹم بم جس کو کہتے ہیں، تو اس پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے، کبھی اس طرح بات نہیں ہوئی، اب اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں بات ہو رہی ہے؟ ظاہری بات ہے اس وقت بھی رول بیک ہی ہوگا یا کچھ اور ہی ہوگا، تو اتنے انہوں نے کہا تھا آپ دھماکے نہ کریں تو پیسے دیں گے، لیکن ہم تو چلے اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن کوئی نہ اگر کہہ رہے یا اس وقت اس بات کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں ایسا ہے یا حکومت احساس دلا رہی ہے کہ ہم اتنی مشکلات میں ہیں؟ اگر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اگر وہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو اس سے آزاد کر دیا جائے جس طرح، تو نہیں، جب دوسروں کے قصور ہے، 4 سال وہ تھے، ان کے قصور ہے، اور یہ معاملہ جتنا خراب ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے۔ مجھے عوام کی نہیں پرابلم، کس کی حکومت رہے نہ رہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہم نے تو ہسٹری تاریخ ہے وہ جس طرح ہے، داستان بیان کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ حصہ اس میں عمران خان کا ہے، پچھلے 4 سال وہ حکومت میں رہے، 2 دفعہ ڈیل بھی توڑی ہے، اکنامکس ہمیشہ خراب ہوتی ہے، اور ان کی اکنامکس خراب نہ ہوتی تو یہ نہ آتے۔
ان کا پھر یہ قصور ہے کہ یہ بڑے ارسطو افلاطون پڑھے تھے، ہم آ کر ٹھیک کر دیں گے. پھر انہوں نے اس سے بھی زیادہ سپیڈ لگا دی خراب کرنے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اس سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے حساب سے ہمیں نظر آتا ہے ان جماعتوں کے یہاں کے جو لوگ ہیں، جس بھی قسم کے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، ان کو اپنی ذاتی کرسی سے، اپنے ذاتی مفاد عزیز ہیں. پاکستان کے لوگوں کا جتنا بھی نقصان ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے مقاصد، خاص کر کرسی کے مقاصد، پاور کے مقاصد، پاکستان اگر دیوالیہ بھی کرانا پڑے یا ہو جائے، کسی کو حکومت تب ملتی ہو تو وہ کہیں گے اس کو دیوالیہ ہونے دے، ہمیں حکومت ملے. میں نے ایک سادہ سی بات ہے، اوپر سے یہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، ان کے ماننے والے بڑی بڑی ان کی صفائیاں دیں گے. خیر ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. مگر سیاستدان صرف کرسی کا ہے، کرسی کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اس لیے اس پہ تو میں بات ہی نہیں نہ کرتا، وہ تو میرا 100% ماننا ہے. ہاں اس کی جو پالیسی ہے، طریقہ کار ہے، وہ کم از کم ہونی چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ان کا کیا قصور ہے باقی چیزوں کے علاوہ؟ جو یہ جو حتادی ہیں، خاص کر نون لیگ ہے، ان کی ایک اور بات قسمتی ہے کہ یہ آج تک عوام کو یہ بتانے میں، سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ 4 سال عمران خان کیا کرتا رہا، 4 سال پی ٹی آئی کیا کرتی رہی، یا 4 سال ان کو لانے والے جو ہیں سلیکٹڈ تھے یہ اور سلیکٹڈ، ان کا اس میں کتنا رول ہے. یا یہ داستان 4 سال کی کہیں یا 8 سال کی کہیں یا پچھلے 13 سال کی کہیں، ان میں جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ بنتے رہے، تو اس وجہ سے یہ جو معاملات ہوئے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو سمجھانے میں تو یہ لوگ ناکام رہے ہیں. عوام تو ان کی بات نہیں سن رہی ہے. عوام کو تو آپ جتنے بھی کہتے رہیں گے ان پہ تو اثر ہی نہیں ہوگا. تو نون لیگ کی میرے خیال میں اور اتحادی جماعتوں کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے، نااہلی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ عوام کو حقائق نہیں بتا سکے، عوام کو مائل نہیں کر سکے، عوام کو قائل نہیں کر سکے، عوام کو سمجھا نہیں سکے، عوام کا مائنڈ نہیں بنا سکے، ذہن نہیں بنا سکے، ہوا نہیں بنا سکے، فضا نہیں بنا سکے کہ بھائی یہ ہمارا قصور نہیں ہے. یہ پیچھے سے یہ جو پروجیکٹ عمران تھا، یہ پروجیکٹ عمران میں جو انگاریاں ہوئی. اچھا آپ یقین کریں، ایک ایک جگہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے معیشت ہو، چاہے آپ کے محکمے ہوں، چاہے انڈسٹری کے مختلف چیزیں ہوں، ہر جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بم لگائے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں بم، وہ ریموٹ کنٹرول ہے، یا اس کا وہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب چاہتا ہے وہ بٹن دباتا ہے، وہاں سے اڑ جاتا ہے. مطلب ڈائنامیٹ یہ پورے ملک میں ایک ایک جگہ پر 4 سال اس طرح انہوں نے ایڈجسٹ کیے، فٹ کیے، سیٹ کیے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اور سیکھا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، عوام کو بیوقوف بنانا. لیکن عوام تو پھر اب میں کیا کہوں، وہ خط لگا دیا، صبح اور بات کرتے ہیں بھائی صاحب، دوپہر کو اور بات کرتے ہیں، شام کو اور بات کرتے ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں. یہ بھی میرے لیے ویسے حیرت کی بات تو نہیں ہے، لیکن جس آدمی نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، یہ پاکستان، انڈیا، ایران، عراق، یہ جتنے علاقے ملک ہیں نا، یہ 1000 2 3 ہزار سال پہلے بھی جائیں تو ہر 15-20 سال کے بعد یہ لوگ کسی نہ کسی کو لیڈر مان رہے ہوتے ہیں. پھر 15-20 سال کے بعد وہ انہی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر نکل رہا ہوتا ہے، یا جو شاطر ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. خان صاحب کو کبھی بھی ایز اے سیاسی پاکستانی عوام سے محبت نہیں رہی. وہ تو میں نے آپ کو بتایا 1993 کا لیٹر تھا، 1993 کا پروگرام تھا. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو سیاست میں جائیں گے، تو عمران خان نے کہا جناب ویڈیو موجود ہے، انہوں میرا دماغ خراب ہے، یہ عام لوگ، میں ان کے پاس جاؤں گا. آپ یہ دیکھیں نا. لیکن وہ تو چلے بعد میں ہم نے آپ کو مختلف پروگراموں میں جس طرح بنایا کہ وہ سیاست میں کس طرح ان کو لانچ کیا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ فتنہ فساد نہیں سنبھل رہا ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، لوگوں کی بدقسمتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں پتہ تو چل گیا نا کہ عمران خان یہ سب کر رہے ہیں، تو عمران خان کو کنٹرول تو انہوں نے کرنا تھا، ہم نے کرنا ہے. یا عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیں. دیکھیں ہم نے تو جہاں پہ عمران نے غلط کیا، عمران خان کا نام لے کے اس نے غلط کیا، یہاں پہ نواز شریف نے غلط کیا، اس کا نام لے کے غلط کیا، یہاں پہ آصف زرداری نے غلط کیا، فرض کیا اس کا نام لیں گے، یا کسی اور نے غلط کیا، جس نے ٹھیک کیا اس کا ٹھیک کہہ دیں گے. ہمیں تو اور کچھ لینا دینا نہیں. عمران کی جگہ ہم نے تو وزیر اعظم نہیں بننا،
یا نواز شریف کی جگہ یا شہباز شریف کی جگہ تو نہیں بنا. آپ لوگوں نے دودھ کھانا ہے نا، عوام کے خون پسینے، مطلب خون پہ چلتے ہیں. عوام کا خون ایندھن ہے، بلکہ عوام بساتے خود ہمارے لوگ آپ کی خوراک ہیں. آپ کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، آپ ان کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ آپ کے جھوٹ پہ لگتے ہیں. تو پاکستان، اچھا بات میں کرنا اور چاہ رہا تھا، بات کہیں اور نکل گئی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو 18 روپے پیٹرول پیٹرول تو 5 روپے کل سستا ہوا، ڈالر میں آج اضافہ ہوا ہے، یہ اس حکومت کے لیے بہت خطرناک ہو. اس حکومت کو یہ کتنا برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ آپ کو عنقریب پتہ چلے گا. اس حکومت کے لیے یہ 18 روپے ایک دن کا، روپے کو 18 روپے مطلب ایک دن میں ڈالر نے جو روندا ہے، روپیہ ہمارا اتنا نیچے آیا ہے، ڈالر اوپر گیا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ یقین کریں، یہ ہفتہ تو دیکھیں، آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن اس حکومت کو، اس سرکار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یا تو یہ خود حکومت چھوڑیں گے، یا ان سے چھڑائی جائے گی، یا کچھ اس کا سد باب کریں گے. اس میں بے شمار چیزوں کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے، بے شمار چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ ہمیں جو پتہ ہوگا وہ کیا ہے نا، وہ بابا بکریوں والا ملتا ہے تو کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا ہے. تو ہم نے تو آنا ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو بتائیں گے. لیکن پاکستان سیاسی طور پر انتشار کا شکار، مالی طور پر سخت بحران کا شکار، اور باقی اخلاقی طور پر پہلے ہی ہمارا اللہ حافظ. امید پتہ نہیں ہم نے کس سے لگائی ہوئی یا نہیں لگائی ہوئی. تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی. اللہ حافظ.